السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ سلمان رشدی پر حملے کے بعد شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو کبھی نہ کبھی کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ سلمان رشدی، جسے ملعون رشیدی کہا جاتا ہے، اس نے اپنی کتاب سیتانک ورسز میں مسلم دل آزار الفاظ استعمال کیے تھے، جس کے بعد ایران کے روحانی پیشوا علامہ آیت اللہ خمینی نے اس کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے ہندوستان میں راجیو گاندھی نے بحیثیت وزیر اعظم اس کی گھٹیا کتاب پر پابندی عائد کی تھی۔ رشیدی 33 سال سے ڈر و خوف کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ نفسیاتی مریض بھی بن گیا تھا۔ اسے مغربی دنیا میں مکمل سیکیورٹی فراہم کی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا نے اس کے جرم کو بھلا دیا تھا، مگر 12 اگست کو نیو یارک میں ایک لٹریری پروگرام میں ایک 24 سالہ نوجوان حیدر مطار نے اس پر حملہ چند سیکنڈ میں تیز دھار چاقو سے کم از کم 15 وار کیے، جس سے اس کی ایک آنکھ مکمل ضائع ہو گئی، جبکہ جگر تباہ ہو چکا ہے۔ اسے زخمی حالت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل میں پہنچایا گیا تھا۔ رشیدی پر حملے پر اس کے ہم خیال ادیبوں اور مصنفین نے مذمت کی، جبکہ ایران نے خیر مقدم کیا۔ مسلم دل آزاری کے لیے مشہور شاعر ادیبوں میں خوف و دہشت پیدا ہو گیا ہے، جن میں تسلیمہ نسرین اور دیگر شامل ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی امور مسٹر ایشورپا نے تلنگانہ کو سرمایہ کاروں کے لیے ایک آئیڈیل ریاست قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ ریاست بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ وزیر موصوف آج ہائی ٹیک سٹی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مسلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام انٹرنیشنل بزنس سمٹ سے مخاطب تھے۔ جناب ناظم الدین فاروقی چیئرمین نے صدارت کی، جبکہ شہ نشین پر آسٹریلیا کے ممتاز تاجر یاسمین شاہ کے علاوہ اکرام الحق، محمد سلمان، اطہر احمد، ڈاکٹر پی جے، ڈاکٹر راماناتھن موجود تھے، اور مندوبین میں تمل ناڈو کی ممتاز صنعت کار اور انسانی حقوق کے علمبردار پروین پاپا، شعیب سکندر اور مطیع الرحمان وغیرہ موجود تھے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ KCR نے تیمریز اسکول کا جال بچھا کر اقلیتوں کے لیے مفت تعلیمی مواقع فراہم کیے ہیں۔ مساجد، عیدگاہوں کی تعمیر اور اقلیتی بہبود کے پروگرامز کے ذریعے وہ مسلمانوں کی ہر شعبے میں ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظم الدین فاروقی نے مسلم چیمبر آف کامرس کے اغراض و مقاصد سے واقف کروایا۔ اس موقع پر مختلف شعبہ حیات میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈ پیش کیے گئے۔ ڈراپ آؤٹ طلباء کے لیے شاہین ادارہ جات بیدر نے حیدرآباد کے اپنے تمام برانچز میں AICU کا آغاز کیا ہے۔ ترک تعلیم نہ صرف کوئی تعلیمی مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو سماج کے سارے مسائل کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کا اثر سارے سماج پر پڑتا ہے۔ ملک میں جماعت پنجم تا 12ویں جماعت تک ترک تعلیم کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ و امدادی گورنمنٹ مدارس میں ماہر تجربہ کار اساتذہ ہونے کے باوجود تعلیم ترک کرنے والے طلباء کا اضافہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لمحہ فکر مسئلے کے حل کے لیے ہم نے ایک ایسا منفرد اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، ایک ایسا منفرد طریقہ تعلیم کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے تعلیم منقطع کرنے والے طلباء اور ایسے طلباء جو اپنی جماعت میں مضامین کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کو تعلیم سے جوڑنے، تعلیمی معیار بلند کرنے اور مضامین کو سمجھنے کے قابل بنانے کے لیے AICU کا قیام عمل میں لایا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج یہاں حیدرآباد میں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر، چیئرمین شاہین ادارہ جات بیدر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ AICU کے تحت 5ویں جماعت سے 12ویں جماعت کے طلباء شاہین ادارہ جات میں تقریباً 16 سے 100% نتائج کے ساتھ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے تعلیم کے ذریعے طلباء کے اندر تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے بتایا کہ ہم نے منصوبہ بنایا ہے کہ سماج کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنا، جماعت ہشتم تا جماعت دہم کے درمیان تعلیم منقطع کرنے والے طلباء کو تعلیم سے جوڑنا، سارے ہندوستان میں اس طرز تعلیم کے عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے کم سے کم 10 مراکز سے اس کی شروعات کی جانی چاہیے، جس کو بعد میں اور وسعت دی جا سکتی ہے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔
ہے۔